دونوں ایک ہی سوال کے دو حصے ہیں کہ ایمان حقیقی کیسے حاصل کیا جائے اور نفاق کی چھوٹ لگ جائے تو اس سے نجات کیا، اور نجات تو یہ کہ ایمان حقیقی حاصل کیجئے۔ اس کے تین طریقے ہیں، دو طریقے آسان ہیں لیکن اس سے جو ایمان پیدا ہوتا ہے وہ ایک طرح کا بلائنڈ فیتھ ہے، شعور والی بات اس میں نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ آپ اعمال کو درست کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اور یہی اصل شے جو مطلوب ہے ہمیں کہ کلیکٹر ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ کر سکے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ صاحب ایمان لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، کیپ نیئر ٹو دیم، ان سے ایمان خود جو ہے وہ پھیلے گا، آپ تک پہنچے گا، جیسے بھٹی کے سامنے آپ بیٹھتے ہیں تو حرارت پہنچ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کونوا مع الصادقین، جو اہل ایمان ہو، یقین والے ہو، ان کا قرب ہو، ان سے صحبت ہو، ان سے اٹھنا بیٹھنا ہو۔ دوسرا یہ کہ شریعت پر، دین پر عمل کرتے رہیں، اس عمل سے بھی ایک یقین پیدا ہوتا ہے، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، عمل سے یقین پیدا ہوتا ہے، تو یہ بھی دوسری شکل ہے۔ لیکن وہ ایمان کہ جو آج ہمیں سب سے بڑھ کر جو ضرورت ہے جس کی، وہ ایمان ہے ایک شعوری ایمان، یعنی ایسا ایمان کہ جو صرف بلائنڈ فیتھ نہ ہو بلکہ اس میں کانشسنس کو دخل حاصل ہو، اور اس کا ایک جو ہے یوں سمجھیے کہ انٹلیکچول اس کا ایک حصہ موجود ہو، انٹلیکچول ڈائمنشن، فیتھ ود انٹلیکچول ڈائمنشن، جس کو کہ قرآن مجید میں کہا گیا علی بصیرہ، علی وجہ البصیرت ایمان کا ہونا، انسائٹ کے ساتھ ایمان کا ہونا۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں، میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، میں بھی اور جو میرے ساتھ ہے وہ بھی۔ یہ جو ایمان ہے یہ قرآن مجید میں غوطہ زنی کرنا، تدبر کرنا، اس کو پڑھتے رہنا، اس کو سمجھتے ہوئے اس کے، اور پھر اس سے جو انسان کے اندر انر کانشسنس ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک تبدیلی آتی ہے، اور وہ ایمان یقین والا جو ہے پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک جو کانشسنس کا اور انٹلیکچول ایلیمنٹ بھی پیدا ہوتا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ ان ایشوز کو بھی بحث کرتا ہوا جاتا ہے۔ تو یہ ہے راستہ ایمان کا۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق دے۔